ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں منعقدہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دنیا کو ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو صاف و شفاف ہو اور کرپشن سے دور ہو۔ دہلی مارچ کے دوسرے دن پولیس نے کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ کسانوں کے ساتھ پولیس کی جھڑپ میں کئی مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ پنجاب میں کسانوں کی سب سے بڑی تنظیم بھارتیہ کسان یونین نے اعلان کیا ہے کہ 15 فروری کو دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک ریلوے ٹریک جام کیا جائے گا۔ دہلی چلو مارچ کے دوران مبینہ طور پر پولیس کارروائی میں زخمی ہونے والے کسان سے کانگریس رہنما راہل گاندھی نے فون پر بات کی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کسان تحریک کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی نے راجستھان سے راجیہ سبھا کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کی۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود رہے۔ کشمیر کے لیتا پورہ پلوامہ میں 14 فروری 2019 کو ایک خودکش حملے میں 40 سی آر پی ایف اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے ان سپاہیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہم ان کی عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ دہلی ہائی کورٹ نے این آئی اے کی اپیل پر قتل اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے الزام میں سزا کاٹ رہے علیحدگی پسند لیڈر محمد یاسین ملک کو پھانسی کی سزا دینے کے معاملے پر فی الحال سماعت ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے اس درخواست پر اگلی سماعت مئی میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر سے مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے۔ پی ایم ایل این کی جانب سے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم امیدوار نامزد کیا گیا ہے، جبکہ بیٹی مریم نواز کو صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ بلال بھٹو نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی مخلوط حکومت کا حصہ بنے بغیر پی ایم ایل این کے وزیر اعظم امیدوار کی حمایت کرے گی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو ہرگز لاوارث، بے یار و مددگار اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سالوں سے قبضے، تباہی اور قتل عام کی پالیسیوں میں ملوث ہے۔ مصر کی سرحد پر واقع غزہ کے شہر رفح میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے خلاف جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں ایک فوری درخواست دائر کر کے اس کارروائی کو روکنے کے احکامات جاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس وقت رفح شہر 1.4 ملین فلسطینیوں کا پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ 15 فروری سے راجکوٹ میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے انگلینڈ نے اپنی پلین 11 کا اعلان کر دیا ہے، جس میں اسپنر شعیب بشیر کی جگہ تیز گیند باز مارؤڈ کو شامل کیا گیا ہے۔ 5 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت کر برابری پر ہیں۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔